غار ہے اور اس میں اصحاب الکہف کا ذکر ہے۔ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے اور اس صورت میں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اور مشرکین مکہ اس لیے سوالات کیا کرتے تھے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، اس کی صداقت کے بارے میں، سچائی کے بارے میں جان سکیں۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان ایک طرف حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کی سختیوں سے گزر رہے تھے، آپ کا خاندان۔ چونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بھی اسی طرح کی اذیتوں سے، سختیوں سے گزر رہے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شیب ابی طالب کے اندر جو آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا کہ کھانا نہیں پہنچتا تھا اور لین دین اور ہر طرح کی چیزوں کا مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر آپ کو تسلی بھی دی کہ آپ کے ساتھیوں کو بھی، کہ کس طرح آپ سے پہلے بھی مختلف لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہر طرح کے ظلم و ستم برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی اور حکومت وقت کے مظالم برداشت کیے، اور اس کے باوجود جو ہے اپنا گھر بار چھوڑ دیا لیکن اپنا دین نہیں چھوڑا۔ ہجرتیں کی لوگوں نے لیکن اپنا دین نہیں چھوڑا۔ تو ہجرت حبشہ کے اندر بھی ظاہر ہے اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنا خاندان چھوڑ کر لوگ حبشہ کی طرف اپنا دین بچانے کے لیے جا رہے تھے۔ تو اصحاب کہف کے واقعہ کے اندر استقامت اور حوصلہ بھی ہے، استقامت کی ایک مثال بھی ہے کہ کس طرح ہر دور کے اندر لوگوں نے اپنے ایمان کو ہر چیز پر مقدم رکھا ہے اور اس کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں دی ہیں، ظلم و ستم بھی برداشت کیے ہیں، لیکن ایمان کسی قیمت پر نہیں چھوڑا۔ تو یہ سب سے بڑا سبق ہے سورہ کہف کا۔ تو اس میں مشرکین مکہ نے جو سوالات کیے تھے، ایک سوال یہ تھا کہ اچھا کچھ لوگ ان نوجوانوں کا حال بتائیں جو کہ ایک ظالم بادشاہ سے انہوں نے چھپ کر ایک غار کے اندر پناہ لی تھی، وہ ان نوجوانوں کا واقعہ کیا تھا۔ اور ظاہر ہے مشرکین مکہ کو ان چیزوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے کچھ لوگ جن کے نام ذکر کیے جاتے ہیں روایات کے اندر، نضر ابن حارث اور عقبہ، یہ دونوں مدینہ میں گئے، مدینہ منورہ کے یہودی علماء سے پوچھا کہ ہمیں بتائیں کچھ اس طرح کے سوالات تاکہ ہم ان سے پوچھ سکیں، اور جو ایک نبی بتا سکتا ہے دوسرا کوئی شخص نہیں بتا سکتا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اچھا یہ 3 سوالات پوچھیں آپ جا کر کہ یہ اصحاب کہف کون تھے، غار والے، اور موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا ہے، اور ایک وہ شخص جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک سفر کیا اور بڑا عادل شخص تھا، تو اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ شخص کون تھا۔ تو ان تینوں کا جواب یہاں پر دیا گیا۔ تیسرے سوال کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ روح کے بارے میں پوچھا، یسألونک عن الروح، جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر گزر چکا ہے۔ بہرحال وہ 3 سوالات ہوں یا یہ سوالات پوچھے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر تینوں کا تفصیل کے ساتھ جواب بھی دے دیا، اور اس انداز میں بیان کیا کہ محض ایک واقعہ نہیں لگتا، بلکہ اس انداز میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہر دور کے اندر ایمان والوں کے حوالے سے کیا ہے، اور ہر دور کے اندر ان کی جو قربانیاں ہیں ان پر کس طریقے سے وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔
اس صورت کی فضیلت بھی بعض احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے، اور خاص طور پر بعض صحابہ اکرام کا طرز عمل صحیح مسلم کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا دوسری احادیث میں عمل یہ ذکر کیا گیا کہ جمعے کے دن اس سورت کی تلاوت جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے، انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ جو شخص اس سورت کی پہلی 10 آیات کو جمعے کے دن پڑھے گا تو دجال کے فتنہ سے وہ محفوظ رہے گا، اور دوسری روایت کے اندر آخری 10 آیات کا ذکر کیا گیا ہے، آخری 10 آیات کو پڑھے گا تو دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ بعض روایات میں پوری سورت پڑھنے کا ذکر بھی ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی 2 روایات میں، ایک روایت کے اندر پہلی 10 آیات کو اور ایک روایت میں آخری 10 آیات کا ذکر کیا گیا ہے، اور بعض روایات میں پوری سورت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بعض روایات اس میں ضعیف اور کمزور بھی ہیں، لیکن چونکہ صحابہ اکرام کا طرز عمل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا معمول احادیث کے اندر صحیح روایات کے اندر آیا ہے، تو چونکہ صحابہ اکرام کا اہتمام کرنا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی بنیاد موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات سنی ہے، تو اس لحاظ سے اس کی فضیلت ہے جمعے کے دن خاص طور پر۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ بھی اسی طرح کا فتنہ ہوگا جس طریقے سے یہاں پر بڑی بڑی آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے، 3 بڑی آزمائشوں کا ذکر اس صورت کے اندر بھی کیا گیا ہے، تو اس طرح کی ایک آزمائش جو ہے وہ دجال کی بھی ہوگی۔ تو جو آدمی اس کو پڑھتا ہے اور شعوری طور پر اس طرح کے واقعات کو پڑھنے کے بعد اس کے دل کے اندر ایمان جو ہے وہ راسخ ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے فتنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کو استقامت عطا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں، خوبیاں، کمالات اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پیدا نہیں کی۔ عام طور پر ہر صورت کے آغاز میں قرآن اپنا تعارف اور نازل کرنے والے کا تعارف اور جس پر نازل کیا جاتا ہے اس کا تعارف پیش کرتا ہے، تاکہ قرآن کی عظمت اور اس کی جو شان ہے وہ دلوں کے اندر اچھی طرح راسخ ہو جائے۔ تو یہاں انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ تعالیٰ کی ذات کہ نازل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور جو کتاب نازل کی ہے اس کی شان کیا ہے، لم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ تو تینوں باتیں کہ نازل کرنے والی کی شان بھی پتہ چل جائے، جس پر نازل کیا جا رہا ہے اس کی شان کا بھی پتہ چلے، اور اس کتاب کی عظمت بھی دلوں کے اندر راسخ ہو کہ یہ عام کتاب نہیں ہے۔ تو عوجن، لم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں پیدا کی ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کے معانی کے اندر، جس کے مضامین کے اندر کوئی کجی نہیں، ٹیڑھ کہتے ہیں کجی کو، جس میں کسی ایک طرف جھکاؤ ہو جائے کسی چیز کا، تو اس کے مضامین کے اندر بڑا اعتدال ہے، ہر چیز اعتدال کے انداز کے اندر، غلو نہیں ہے، افراط و تفریط نہیں ہے، اعتدال پر مبنی ساری کی ساری تعلیمات ہیں، عدل اور انصاف پر مبنی ہیں، اعتدال پر مبنی ہے، اس کے اندر کہیں غلو آپ کو نظر نہیں آئے گا، حکمت پر مبنی ہے، اور اس کے اندر نہ جھوٹ کا شائبہ ہے نہ ظلم کا شائبہ ہے، کوئی بات بغیر حکمت کے عبث ذکر نہیں کی گئی ہے۔ تو عوج کا لفظ جو ہے اس کے لیے بڑا جامع لفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات حکمت پر مبنی ہے، اور قیماً کہہ کر اس کی دوسری صفت یہ بیان کی ہے کہ ٹھیک ٹھیک ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے،
درست انداز کے اندر، قیم مستقیماً، ہر بات اور ہر چیز اس کے اندر جو بیان کی گئی ہے وہ ٹھیک ٹھیک اور درست طریقے سے بیان کی گئی ہے، جس کے سمجھنے کے اندر کسی قسم کی کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی ہے، کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس کے اندر۔ مضامین سیدھے صاف انداز کے اندر جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، درست بیان کیے گئے ہیں۔ آج تک کوئی مضمون اس کا جو ہے وہ سچائی کے خلاف، حقیقت کے خلاف ثابت نہیں ہو سکا۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ ڈرائیں وہ سخت عذاب سے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، کہ جس پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے ان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ سخت عذاب سے خبردار کریں، مِن لَدُنْہُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ تو عذاب کا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کب کسی قوم کو عذاب دینا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وعید اور تنبیہ کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو مستحق ہوگا، انذار۔ اور دوسرا تبشیر ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے ماننے والوں کو، اس کتاب کو اپنا قائد مان لیں، رہنما مان لیں، اپنا امام جو مان لیتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو ان کو خوشخبری دے دیں۔ اپنی زندگی کے اندر اس کتاب کو اپنا امام جو مان لیتے ہیں، اپنا قائد مان لیتے ہیں، اپنا رہنما مان لیں، تو ان کو خوشخبری دیں ماننے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رضا اور جنت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ خوشخبریاں ہیں۔ الذین یعملون الصالحات، جو مان کے بیٹھ نہیں جاتے بلکہ اس کے بعد اس کے مطابق اس کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کو اپنا قائد اور اپنا رہنما بنا کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ الذین یعملون الصالحات، صرف مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو ایمان اور عمل صالح دونوں نجات کا ذریعہ، ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا، بہت ہی اچھا صلہ ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو صلہ ملے گا نعمتوں کی شکل کے اندر، وہ نعمتیں دائمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ کریں، ڈرائیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، الذین، جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ مشرکین مکہ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو سب کے عقائد کی نفی ہو گئی۔ تین بڑی قومیں جو اس وقت موجود تھیں اور جن کے عقائد کے اندر یہ بات شامل تھی، ان کے عقیدے کی تردید بھی یہاں پر کر دی گئی۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے پاس کوئی دلیل۔ علم سے مراد یہاں پر دلیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ بغیر دلیل کے اٹکل پچو عقیدت کے اندر غلو کر کے انبیاء کو یا فرشتوں کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کی زبان سے نکلتی ہے، یعنی گستاخی، بہت بڑی گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر۔ سورہ مریم کے اندر ہے کہ قریب ہے کہ پہاڑ پھٹ جائیں، جو بات یہ ذکر کرتے ہیں آسمان پھٹ جائے اس پر، یعنی اتنی بڑی گستاخی ہے، گستاخانہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر، بہت بڑی گستاخی کی بات اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ کرتے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں یہ کہتے مگر جھوٹ، سوائے جھوٹ کے اور کوئی بات نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے، دلیل پر مبنی کوئی بات نہیں ہے، نہ سابقہ صحیفوں کے اندر ان کے پاس کوئی دلیل ہے، بس ایک بات گڑھ لی ہے عقیدت کے اندر آ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی ہے۔ تو سورہ کہف کے آغاز کے اندر یہ شرک کی تردید بھی ہے
عقیدہ توحید کا بیان بھی ہے اور شرک کی تردید بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے بالکل آخری آیت کے اندر بھی عقیدہ توحید کا ذکر کیا گیا ہے، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور سورہ کہف کے آغاز کے اندر بھی شرک کی تردید کی گئی ہے۔ تو دونوں صورتوں کے درمیان یہ رب بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔